بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جانور کی پیشانی میں خیر کو رکھا گیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جانور کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تخلیق کیا گیا؟ دوستان من، اسی طرح کی کچھ مزید دلچسپ باتیں لے کر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ سامعین اکرام، آج جس جانور کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے گھوڑا۔ گھوڑے کو عربی میں الخیل کہتے ہیں۔ الخیل کے معنی اکڑ کر چلنے کے ہیں، پس گھوڑے کی چال میں بھی اکڑپن موجود ہوتا ہے، اس لیے گھوڑے کو الخیل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ دوستان من، گھوڑوں کی عظمت کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ان سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو میدان جہاد میں پھنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ سامعین کرام، حدیث شریف میں مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں گھوڑے کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک روایت ہم یہاں کہہ دیتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر کو قیامت تک گرہ دے کر باندھ دیا ہے۔ دوستان کرام، الناسیہ سے مراد وہ بال ہیں جو گھوڑوں کی پیشانی پر لٹکے رہتے ہیں، اور یہاں خطابی نے کہا ہے کہ الناسیہ سے مراد گھوڑے کی پوری ذات ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مبارک پیشانی والا ہے، یعنی بابرکت ذات والا ہے۔ دوستان من، یہاں ایک اور روایت ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ گھوڑے کو پیدا کرے تو اس نے جنوب کی ہوا کو وہی بھیجی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، پس تو اس کے لیے جمع ہو جا۔ پس وہ جمع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پھر انہوں نے ہوا میں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ میری مٹھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے ایک امید گھوڑا پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے گھوڑا بنایا ہے اور عربی النسل بنایا ہے، اور تجھے تمام چوپایوں پر فراخی رزق میں فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کمید کی پیشانی اور پاؤں کو سفید بنایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا اے آدم، ان چوپاؤں میں سے جو تمہیں پسند ہے اسے اپنے لیے اختیار کر لو، یعنی گھوڑے اور براق میں سے۔ براق کی شکل خچر کے مشابہ ہے، نہ وہ مذکر ہے اور نہ ہی مونس۔ پس آدم علیہ السلام نے کہا اے جبریل، میں نے ان دونوں میں سے حسین و جمیل چہرے والے کو اپنے لیے اختیار کیا، اور وہ گھوڑا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے عزت کو اختیار کیا، اور وہ ان میں سے اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ سامعین اکرام، یہاں گھوڑے کے متعلق چند دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے نے فرمایا کہ گھوڑوں کے متعلق چند سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا گھوڑے کو؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گھوڑے کو پیدا کیا یا اس کی مادہ یعنی گھوڑی کو؟ تیسرا سوال جو بڑا اہم کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عربی گھوڑے پیدا کیے یا غیر عربی؟ تو ان کا جواب دیتے ہوئے بزرگوں نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2 دن پہلے گھوڑے کو پیدا کیا، اور دوسرے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو اس کی مادہ یعنی گھوڑی سے پہلے پیدا کیا۔ تیسرے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی گھوڑوں کو غیر عربی گھوڑوں سے پہلے پیدا کیا۔ دوستان من، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے سلسلے میں یہی تمام کیا کہ جو کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہی تو ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ پس زمین اور زمین کی تمام اشیاء حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور اکرام پیدا کر رکھی تھی۔ دوستان من، یہاں گھوڑے کا شرعی حکم لفظ فرض کے تحت ذکر کیے دیتے ہیں۔ السمیری نے شرح کفایہ میں لکھا ہے کہ گھوڑوں کو دشمن اسلام کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں، کیونکہ یہ جنگ میں بطور ہتھیار کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے دشمن اسلام کو ہتھیار فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز گھوڑوں کے گلے میں کمان ڈالنا مکروہ ہے۔ بخاری و مسلم اور ابو داؤد میں ابی بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گلے میں کمان ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔
دوستان من، اہل عرب کہتے ہیں کہ گھوڑے بابرکت ہیں، اسی طرح اہل عرب کہتے ہیں الخیل اعلم بفرسانہا، گھوڑا اپنے سوار کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ مثال ایسے آدمی کے لیے مستعمل ہے جسے لوگ مالدار سمجھے لیکن در حقیقت وہ مالدار نہ ہو۔ سامعین کرام، گھوڑے صدیوں سے انسانی جذبات سے جڑے ہیں۔ گھوڑے اپنے انسانی ساتھی، اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جبکہ اجنبیوں کے لیے غیر متوقع اور قابل خوف ہیں۔ اسی طرح مختلف ثقافتوں میں گھوڑوں کی اپنی ایک فلسفی ہے۔ مثال کے طور پر چائنیز اپنے کیلنڈر کو گھوڑوں کا سال کے طور پر بناتے ہیں۔ سامعین کرام، گھوڑے حال میں رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی وہ مستقبل کے مشکل وقت یا خطرے کو نہیں سوچتے، بلکہ جب مشکل ان کے سامنے آتی ہے تو وہ فوری طور پر اس خطرے سے خود کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف اس بات سے غرض ہے جو ان کے اختیار میں ہے، نہ کہ وہ جو ان کے اختیار سے باہر ہے، اور جو چیز ان کے اختیار میں ہے اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سامعین، گھوڑے باطنی طور پر نرم دل مخلوق ہے، اپنے ساتھی سے غیر مشروط محبت رکھتے ہیں، اگر اس سے غلطی ہو تو اس کی غلطی کو معاف کرنا جانتے ہیں۔ یعنی گھوڑا جج نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھی کا بوجھ کم کرتا ہے اور اپنے ساتھی کے بدلنے کا انتظار کرتا ہے۔ دوستان من، اب ہم خواب کی تعبیر کی طرف آتے ہیں۔ خواب میں گھوڑا قوت، عزت اور زینت کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ سواریوں میں سب سے عمدہ سواری ہے، پر جس نے جس قدر گھوڑے کو خواب میں دیکھا اس کو اس کے بقدر عزت و قوت حاصل ہوگی۔ اکثر گھوڑے کی تعبیر وسعت دولت و رزق اور دشمن پر غلبے سے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات گھوڑے کی تعبیر دشمن کے مقابلے میں کامیابی سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیار بندے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کرو۔ سامعین، اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑا ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر فتنہ سے دی جائے گی، اور اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کی سواری غیر محل میں دیکھی، جیسا کہ چھت یا دیوار پر اپنے گھوڑے پر سوار دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس خواب کی تعبیر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ گھوڑے پر سوار ہونے والے کی موت واقع ہو جائے گی عنقریب۔ دوستان من، یہ تھی گھوڑے کے متعلق چند معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ خوبصورت باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی۔ سامعین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔